السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، آج فہم قرآن کلاس کا ہمارا دوسرا پارٹ ہے، خلاصہ قرآن۔ یقیناً جو تلاوت کا اجر ہے وہ ایک حرف کا اجر 10 نیکیاں ہیں، لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ قرآن کو سمجھ کر پڑھنے کا اجر تلاوت سے بھی زیادہ ہے؟ جی ہاں، اگر تلاوت کرنے کا ایک حرف کے 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ جے ناظرین، خوش آمدید، مرحبا اینڈ ویلکم ٹو مصباح احمد سوشل میڈیا۔ میں اپنے چینل پر نئے آنے والے تمام صارفین سے درخواست کرتی چلوں کہ یوٹیوب کے اس تعلیمی، اصلاحی اور تربیتی چینل کو سبسکرائب کریں، ساتھ میں موجود گھنٹی کے بٹن کو دبا دیجئے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت پہنچے۔ ظلم و جہالت کے بازار میں اٹھنے والی آواز کو لائک، شیئر اور کمنٹ کی صورت میں سپورٹ کریں۔ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى کی عملی مثال بنیں۔ ایک حرف کے بدلے میں تو سمجھنے کا، ایک آیت کو سمجھنے کا اجر صحیح حدیث کے مطابق 100 نوافل پڑھنے والوں سے بھی زیادہ ہے۔ سبحان اللہ، ہم نے کبھی اس پر غور ہی نہیں کیا۔ ہم نے صرف اگر کچھ فوکس کرتے ہیں تو وہ تلاوت پر کرتے ہیں کہ رمضان میں ایک قرآن کا ختم کر لیا، لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ اگر یہ جو ایک قرآن کا آپ ختم کرتے ہیں، ذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ، یہ ایمان کا سب سے نچلا کمزور درجہ ہے، کیونکہ صحابہ کرام، ہمارے اسلاف اس ماہ میں خصوصاً کئی قرآن کے ختم کرتے تھے، اور وہ تو یقیناً قرآن کو سمجھتے بھی تھے۔ اور اللہ نے قرآن کو سمجھنے کا اجر تلاوت سے کیوں زیادہ رکھا؟ وہ اس لیے کہ تلاوت کا اجر تو ایک حرف کی 10 نیکیاں آپ کے نامہ اعمال میں لکھ دی جاتی ہیں اور روز محشر آپ کو ملے گی انشاءاللہ، اللہ کا وعدہ ہے۔ لیکن جو قرآن سمجھنے کا اجر ہے، اس کا انسٹنٹ جو بینیفٹ ہے وہ فوراً آپ کی زندگی پر اثر ڈالتا ہے، اور وہ یہ کہ آپ کو مسائل کا حل ملتا ہے، آپ کو تکلیفوں سے نجات ملتی ہے، آپ کو سمجھ آتا ہے کہ کس مشکل میں میرے رب نے مجھے کیا تجویز کیا ہے، کیا حکم دیا ہے کہ اس پریشانی سے تم نے کیسے نکلنا ہے، اس کا حل کیا ہے، اس کا علاج کیا ہے۔ تو یقیناً تلاوت سے بھی زیادہ اہم جب فہم ہے، قرآن کو سمجھنا ہے، تو آئیے دیر مت کیجیے اور خلاصہ قرآن کی کلاس میں شامل ہو جائیے۔ ایک حرف تلاوت کرنے سے 10 نیکیاں ملتی ہیں، لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ ایک آیت کو سمجھنے سے 100 نوافل پڑھنے والے سے زیادہ مسلمان اجر پا سکتا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ایک شخص رات میں 100 نوافل پڑھتا ہے، جو کہ ہم پڑھ نہیں سکتے۔ اگر کوئی کبھی کسی پریشانی میں منت مان بھی لیتا ہے کہ میں 100 نوافل پڑھوں گا، تو پھر کیا ہوتا ہے کہ کچھ عرصے بعد علماء سے پوچھ رہے ہوتے ہیں، فتویٰ مانگ رہے ہوتے ہیں کہ اب میں اکٹھے 100 نوافل نہیں پڑھ سکتا، کیا میں تھوڑی تھوڑی کر کے پڑھ سکتا ہوں، یا اس کا کفارہ کیا ہے؟ ہم ایسا سوچ بھی نہیں سکتے۔ ہمارے اجسام میں اب وہ پیشنس ہی نہیں ہے کہ ہم رب کے سامنے اتنی دیر کھڑے ہو سکیں۔ تو آئیے کیوں نہ ہم شارٹ کٹ کی طرف چلیں، جس میں ہماری بیماریوں کے لیے شفا بھی ہے، ہمارے مسائل کا حل بھی ہے، اور تلاوت سے بھی زیادہ، اور قیام کرنے والوں سے بھی زیادہ، عابدین سے بھی زیادہ، زاہدین سے بھی زیادہ اجر ہے، اور وہ ہے قرآن کی ایک آیت کو سمجھنے کا۔ تو کیا آپ سوچ سکتے ہیں کہ شہر القرآن، جس ماہ میں قرآن نازل ہوا، اس کا حق تو یہ ہے کہ ہم مکمل قرآن کا ایک بار کم از کم خلاصہ تو کر لیں، کہ خلاصے کی شکل میں، ایک شارٹ کلاس کی شکل میں ہم جان لیں کہ ہمارا رب ہمیں کیا پیغام دیتا ہے۔ ایٹ لیسٹ شارٹ میں ہمیں شفا مل جائے، کم از کم اس مختصر طریقے سے ہمیں مسائل کا حل مل جائے۔ تو آئیے دیر مت کیجیے، اور آج ہم شروع کر رہے ہیں خلاصہ قرآن دوسرا پارہ۔ سیقول اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے پارے کے آخر میں ہم نے گزشتہ کلاس میں جو اختتام کیا، جن آیات پر پہلا پارہ ختم ہوتا ہے کہ ابراہیم اور ان کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کی کعبہ کی تعمیر، کہ انہوں نے کعبہ کی بنیاد رکھی
اور اس کی تعمیر کی اور پھر رب سے دعائیں کی، ربنا تقبل، ربنا وبعث، ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا۔ کل ہم نے یہ سمجھ لی۔ آج اسی کعبہ کے حوالے سے، تحویل قبلہ کے حوالے سے دوسرے پارے کا آغاز ہے۔ سبحان اللہ، وہ پچھلے سے ملتا ہوا، جو بات پیچھے چھوڑی وہیں سے آگے آغاز ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ میں نماز پڑھتے تھے تو ایسے کعبہ کی طرف منہ کرتے، اس طرح کھڑے ہوتے کہ بیک وقت آپ کا رخ قبلہ کعبہ بیت اللہ کی طرف بھی ہوتا اور بیت المقدس کی طرف بھی ہوتا، یعنی ایک طرف آپ ایسے منہ کر کے نماز پڑھتے کہ دونوں آپ کے سامنے ہوتے۔ لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ آئے تو آپ کو دو متضاد جوانب سے واسطہ پڑا، یعنی اگر آپ بیت اللہ کی طرف منہ کرتے تو پھر آپ کی پیٹھ بیت المقدس کی طرف ہوتی تھی، اپوزٹ ڈائریکشن تھی۔ کعبہ کی طرف منہ کرتے تو بیت المقدس کو پیٹھ، اور اگر بیت المقدس کی طرف منہ کرتے تو آپ کی پیٹھ بیت اللہ کی طرف ہوتی تھی۔ اس صورتحال میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت پریشان ہوتے، اور یقیناً اللہ نے قرآن کریم میں مسلمانوں کو ملت ابراہیم پر چلایا ہے، پابند بنایا ہے، واتبعوا ملت ابراہیم حنیفا، کہ ملت ابراہیم کی پیروی کرو۔ اور جب ملت ابراہیم پر ہم نے چلنا ہے اور جو ان کا طریقہ تھا وہی ہمارا طریقہ ہے، تو ضروری ہے کہ ہمارا کعبہ بھی وہی ہونا چاہیے جو ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام نے تعمیر کیا، یعنی ساری چیز ایک ہی ہو جانی چاہیے، پوری میچنگ۔ سبحان اللہ، یہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس خواہش کا اظہار نماز میں ہی آسمان کی طرف نظریں اٹھا کر کرتے، دعا کرتے کہ اللہ کعبہ کو، بیت اللہ کو ہمارا قبلہ بنا دے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دوسرے پارے کے آغاز میں ہی وہ آیت ہے کہ جب حکم دے دیا مدینہ میں 17 ماہ گزارنے کے بعد بالآخر اللہ کا فیصلہ آ گیا کہ قد نرى تقلب وجهك في السماء، ہم نے تمہاری نظریں بار بار آسمان کی طرف اٹھتی دیکھ لیں اور جان لیا کہ تم کیا چاہتے ہو، اور تمہاری دل کی مراد اللہ نے پوری کی۔ فولی وجهك شطر المسجد الحرام، اب تم اپنا کعبہ، اپنا قبلہ بیت اللہ کو بنا لو، یہی اللہ کا حکم ہے۔ مسلمانوں نے شکر ادا کیا اور نماز بیت المقدس سے بیت اللہ کی طرف شروع کر دی۔ یہ اللہ کا ہم پر بڑا احسان ہے، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش اور جد امجد ابراہیم علیہ السلام کا ہاتھ سے تعمیر کردہ کعبہ بیت اللہ۔ اس کے بعد ہم آگے بڑھتے ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے صبر اور صلاۃ، 2 صاد کا حکم دیا ہے۔ کتنی پیاری بات ہے کہ صبر کا اور صلاۃ کا، یقیناً یہ انسان کی زندگی کی خوشی کا راز ہے۔ سبحان اللہ، اسی لیے تو اللہ نے فرمایا کہ جب کوئی بیماری ہو، جب کوئی مشکل ہو، کوئی تنگی ہو، کوئی تکلیف ہو، تو یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ۔ سبحان اللہ، کیا خوبصورتی ہے لفظوں میں، سمجھے تو صحیح۔ اللہ فرماتا ہے کہ ہر مسئلے میں، ہر تکلیف میں جب بھی تمہیں مدد چاہیے تو 2 صاد مت بھولو، صبر اور صلاۃ۔ لیکن یہ دونوں چیزیں بدقسمتی سے امت مسلمہ میں مفقود ہوتی جا رہی ہیں۔ ہم صبر بھی تب کرتے ہیں جب رو پیٹ کر تھک جاتے ہیں، تب ہم کہتے ہیں کہ ہم نے صبر کر لیا، اور ہم نماز سجدے کی طرف بھی تب آتے ہیں جب سب ہر طرف سے ہمیں ریجیکشن ہو جائے، ہر جگہ سے ہمیں ریجیکشن ہو، تب ہم سجدے میں سر جھکاتے ہیں اور تب ہی ہم صبر کرتے ہیں۔ جبکہ اللہ کا وعدہ ہے کہ تم تنگی میں مجھے یاد کرو، تم خوشی میں مجھے یاد کرو، ہر حال میں مجھے یاد کرو۔ اور سبحان اللہ، بڑے مزے کی بات ہے کہ جو بندہ خوشی کے لمحات میں، اپنی فراوانی میں، آسانی میں رب کو یاد کرتا ہے، رب اس کا بدلہ اسے اس کی تنگی میں یاد کر کے دیتا ہے۔ یعنی خوشی میں تم اللہ کو یاد کرو، تمہاری تنگی میں تمہارا رب تمہیں اکیلا نہیں چھوڑے گا۔ سبحان اللہ، خوشی میں، آسانی میں تم سجدوں میں گر جاؤ، تنگی میں اللہ تمہارا سر بلندی کی طرف اٹھائے گا، تمہیں گرنے نہیں دے گا۔ اللہ اکبر۔
اور یہ آیت اللہ نے پہلے پارے میں بھی بیان کی اور دوسرے میں بھی، یعنی ریپیٹڈلی اللہ بتا رہا ہے۔ اس سے ہمیں اس کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے کہ یہ دونوں چیزیں کتنی اہم ہیں۔ اللہ کا فرمان ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا وَلَا تَكْفُرُونَ، میرا ذکر کرو اور یاد رکھو مسلمانوں کے ذکر میں، وظیفوں میں، عملیات میں، عبادات میں، تمہارے زہد میں اگر کوئی چیز اہم ہے تو وہ قرآن ہے۔ افضل الذکر، جو بیسٹ ذکر ہے، سب سے اچھا وظیفہ ہے، وہ قرآن کا پڑھنا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو اس سے فہم میں اپنے آپ کو پیچھے نہ رکھیں اور اس کلاس سے پیچھے نہ ہوں، کیونکہ یقیناً یہ عابدین زاہدین سے بھی تمہیں آگے لے جائے گی انشاءاللہ۔ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، نماز اور صبر کو مت چھوڑنا۔ اور پھر اللہ نے وہی کعبہ عمرہ کے حوالے سے، جب بیت اللہ کی بات ہو تو اس کے جوانبین کا، اس کے اطراف کا ذکر نہ ہو، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ جب توحید کا سبق ہو اور شرک کی مذمت نہ ہو، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ ایسا ہی ہے کہ اللہ نے آگے صفا مروہ کو اپنی نشانیاں قرار دیا، جو کہ کعبہ سے، بیت اللہ سے متصل ہیں۔ مشرکینوں نے وہاں پر، اہل مکہ نے، مشرکین نے وہاں پر اپنے بت رکھے ہوئے تھے، جو کہ مشرک لوگ وہاں جاتے، عبادت کرتے۔ مسلمان کہ جن کے دل میں توحید جاگ پڑا تھا، بیدار ہو گیا تھا، جن کا ضمیر توحید کے حوالے سے، جب وہ عمرہ کرتے اور صفا مروہ کی طرف جاتے تو ان کے دل میں شک پڑتا کہ ہم بھی مشرکوں والا عمل کریں، تو اللہ نے ان کے شک کو ختم کیا اور فرمایا ان اللہ شاکر علیم، تمہارا صفا مروہ پر دوڑنا اللہ قدر کرنے والا ہے، شاکر علیم، اور اللہ جاننے والا ہے کہ تم بتوں کے لیے نہیں بلکہ اللہ کے لیے اس کے شعائر کی پابندی کرتے ہو اور توڑتے ہو۔ ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالی نے حلال کا حکم دیا کہ یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات، پاک کھاؤ، حلال کھاؤ، کیونکہ حلال کھانا ہی اندر سے نکلتا ہے۔ بے شک حرام پر پلنے والی نسلوں میں بدبو باقی رہتی ہے، وہ کبھی وفا نہیں کر سکتی، جبکہ کم تربیت والی، وہ والدین جنہوں نے اپنی اولاد کی تربیت میں بھی کچھ کمی شاید رکھی ہو، جنہوں نے اپنی اولاد کو شاید وقت بھی کم دیا ہو، لیکن انہوں نے اگر ایک احسان کیا کہ اپنی اولاد کے منہ میں حلال لقمہ دیا، ان کی اولاد ان سے بھی اور اپنے خالق سے بھی ضرور وفا کرتی ہیں، جبکہ حرام پر پلنے والے نہ ہی خالق کے نہ ہی مخلوق سے مخلص اور وفا کر سکتے ہیں۔ اسی لیے اللہ نے راز بتا دیا۔ ہم چونکہ خلاصہ کر رہے ہیں تو اہم اہم راز جاننے کی کوشش کر رہے ہیں، اہم اہم باتیں جن سے ہماری زندگی تبدیل ہو سکتی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات، حلال پاک کھاؤ، اسی میں مخلوق کا بھی فائدہ ہے اور خالق کی بھی اطاعت ہے۔ یقیناً خالق تو وہی حکم دیتا ہے جس میں تمہارا ہی فائدہ ہوتا ہے۔ اور فرما دیا کہ جب حلال کی بات ہو رہی ہے تو جان لو کہ انما حرم علیکم المیتہ والدم ولحم الخنزیر، جان لو کہ حرام کیا کیا ہے۔ بے شک مردار حرام ہے، بے شک خون حرام ہے، جسے کہ جہالت، دور جہالت میں بڑی بہادری کا اور بہادر سمجھا جاتا تھا جو خون کا جام پی لیتا۔ انتہائی غلاظت اور گندی چیز اسلام نے حرام قرار دیا کہ یہ کوئی بہادری اور شجاعت نہیں ہے۔ جیسا کہ اگر آپ کو یاد ہو کہ ہندا نے فتح کا جشن منانے کے لیے سید الشہداء امیر حمزہ کا کلیجہ چبایا تھا، اور ظاہر ہے منہ میں خون، اندر خون جاتا ہے، تو یہ کوئی بہادری نہیں ہے، بلکہ انما حرم علیکم المیتہ والدم، جس طرح اللہ نے تم پر میتہ حرام کیا بالکل اسی طرح خون بھی اور لحم الخنزیر بھی۔ آج اس حوالے سے بہت ہی کانشیس ہونے کی ضرورت ہے کہ جب وبائیں بلائیں عام ہیں، ہم پر اتر رہی ہیں، تو نجات حلال میں ہے۔ اور یاد رکھو کہ صرف حلال وہ نہیں کہ آپ حلال جانور کا گوشت کھا لیں، حلال یہ نہیں کہ آپ
حرام چیزیں جو اللہ نے میتہ دم کا وہ ترک کر دیں، بلکہ حلال یہ ہے کہ آپ ان طریقوں پر بھی غور کریں کہ جن کے ذریعے سے آپ کچھ کما رہے ہیں۔ یعنی حرام صرف یہ چیزیں نہیں ہیں، بلکہ وہ بھی حرام ہے جو آپ حرام کمائی سے حلال جانور کا حلال گوشت لے کے آتے ہیں، وہ بھی حرام ہے، کیونکہ کسب حرام ہے، کمائی ہی حرام کی ہے۔ جب اب آپ کا پیسہ حرام کا ہو، حرام طریقے سے آپ نے کمایا ہے، پھر آپ اس سے آب زمزم بھی خرید لیں تو وہ رزلٹ حرام کے ہی لائے گا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ ہے حرام کمائی، اس قدر حرام کہ اس سے اگر حلال اور پاک اور طیب بھی لے لیا جائے تو وہ بھی قبول نہیں ہوتا، وہ بھی حرام ہی کے زمرے میں آتا ہے۔ یقیناً میرے الفاظ کچھ سخت ہیں جو میں نے آب زمزم کے حوالے سے کہے، لیکن کیا آپ وہ حدیث بھول گئے کہ جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص ہے دور دراز سے سفر کر کے آتا ہے اور بیت اللہ کے احرام باندھ کر وہ دور سے تھکا ہوا پرا گندا جب پہنچتا ہے کعبہ کے صحن میں تو کہتا ہے یا رب یا رب یا رب۔ آسمان سے ندا آتی ہے مطعمہ حرام وملبسہ حرام ومشربہ حرام فأنا یستجاب لک۔ تمہارے کپڑے، تمہارا احرام حرام کا، تمہارا گوشت، تمہارا جسم حرام پر پلا بڑھا، تمہارا کھانا پینا حرام کا، تمہارا احرام حرام کا، تمہارے سفر پر اخراجات ٹکٹس حرام کی، تو تمہاری دعائیں کیسے قبول ہوں؟ اللہ اکبر۔ صرف حرام وہ نہیں جو مردار ہے، حرام وہ نہیں جو خون ہے، حرام وہ نہیں جو شرک کا ہے، غیر اللہ کے نام کا ہے، بلکہ حرام تو وہ بھی ہے جو تم حرام کمائی سے حلال لے کر آتے ہو، وہ بھی حرام ہے۔ اس کے بعد اللہ نے نیکی کا ایک ذریعہ بتا دیا، ایک طریقہ، راز۔ ہم راز جان رہے ہیں، ہم اہم چیزیں پڑھ رہے ہیں کہ نیکی یہ نہیں کہ تمہیں اپنی پسند کا قبلہ، ابراہیم کی تعمیر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کا نتیجہ بیت اللہ تمہارا قبلہ بن گیا، بس اب یہ تم نے بڑی نیکی پا لی اس کی طرف منہ کر کے، بلکہ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن۔ نیکی تو یہ ہے کہ تم دل سے ایمان لاؤ، تمہارے دلوں میں کھوٹ نہ ہو، تم مخلص ہو اپنے رب سے، یہ نیکی ہے۔ اور کیا ہے؟ والیوم الآخر، رب پر ایمان، یوم آخرت پر ایمان، کیونکہ جس انسان کے دل میں آخرت کا خوف نہ ہو وہ یقیناً زندگی اپنی مرضی سے گزارے گا۔ اور یہ بہت اہم ہے کہ ہمیشہ ہر وقت آخرت کی رب کے سامنے پیشی ہمارے مائنڈ میں سٹک ہونی چاہیے، تبھی ہم برائی سے رک سکیں گے، اور یہی نیکی ہے۔ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ۔ اور کیا ہے نیکی؟ کہ تم فرشتوں پر بھی ایمان لاؤ، کسی کے حوالے سے کوئی بغض نہ رکھو کہ اسرائیل کو گالیاں دو کہ یہی اس کو وقت ملا تھا کہ ہمارے پیارے کی جان نکال لی، جیسا کہ یہود و نصارہ کا طرز تھا کہ وہ جبرائیل کو گالیاں دیتے تھے کہ یہ ہمارے خلاف آیات لے کر آتا ہے۔ اور آج مسلمانوں میں سے بعض کچھ کو اور بعض اسرائیل کو برا بلا کہتے ہیں کہ جب ہمیں کبھی اپنے پیاروں کی وفات کی، حادثے کی خبر ملتی ہے تو اس پریشانی میں، صدمے میں اسرائیل کو گالیاں دینا شروع ہو جاتے ہیں کہ اسے ہمارا ہی گھر ملا تھا، حالانکہ وہ تو اللہ کے حکم کے پابند ہیں، اور تمہارے ایمان کی شرط ہے کہ تم ان کی عزت کرو، ان کے بارے میں برے الفاظ مت لاؤ، کیونکہ زبان دل کی آئینہ دار ہوتی ہے۔ اور جب اللہ نے ایمان کا حکم دیا والملائکہ، اور ہم نے کل پہلے بارے میں بھی پڑھا کہ جو من کان عدوا لجبریل فإنہ عدو للہ، جو جبرائیل کا دشمن، جو فرشتوں کا دشمن، وہ اللہ کا دشمن۔ رسول پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، اور پھر مخلوق کے ساتھ حسن سلوک۔ رمضان یہ شہر القرآن بھی ہے، یہ قرآن کا ماہ بھی ہے، منتھ آف قرآن، اور یہ رمضان منتھ آف گیونگ بھی ہے، دینے کا مہینہ، پیسہ دینے کا مہینہ، خرچ کرنے کا مہینہ، اچھے بول بولنے کا مہینہ، خوش کرنے کا مہینہ۔ دیتے جاؤ،
دیتے جاؤ، کیونکہ یہ گیونگ منتھ ہے، دینے کا ماہ ہے، اور تم رب سے لیتے جاؤ، ایک ہاتھ سے دیتے جاؤ، دوسرے سے لیتے جاؤ۔ سبحان اللہ، کتنی بہترین جگہ پر آپ کاروبار کر رہے ہیں، ڈیلنگ کر رہے ہیں کہ جہاں دینے پر فوراً عطا ہو جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ اور پھر قصاص کا بتایا کہ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ۔ اسلام پر اعتراض کرنے والے کہتے ہیں کہ اگر ایک غلطی ہو گئی، کسی سے قتل ہو گیا، تو دوسرے کو بدلے میں قتل کر دینے میں بھلا زندگی کہاں ہے؟ یہ تو الٹا اور زیادہ جرم بڑھ جاتا ہے، قتل اور ہو جاتا ہے، ایک اور انسان قتل ہو جاتا ہے، جبکہ قرآن تو کہتا ہے کہ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ، قتل کا بدلہ لینے میں تمہاری زندگی ہے، قاتل کو قتل کرنے میں زندگی ہے۔ اور اسلام میں اعتراض کرنے والے جو ہیں ان کو یہ بات سمجھ نہیں آتی۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک اور قتل ہو رہا ہے، پہلی تو غلطی ہو گئی، اب ایک اور جواب میں قتل ہو رہا ہے، بھلا اس میں زندگی کہاں ہے؟ اس میں تو موت کا اضافہ ہے۔ تو سنو، میرا رب فرماتا ہے، بے شک اس کا فرمان سچ ہے، وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ، قصاص میں تو حیات ہے۔ وہ ایسے کہ جب ایک قاتل کو سزا پر چڑھایا جائے گا تو ہونے والے، پیش آنے والے 100 قتل کو روکا جائے گا، اور یہ وجہ بن جائے گا۔ ایک قاتل کو سزا دینا، کافر کردار تک پہنچانا، قصاص لینا، یہ 100 قتل سے روک دینا ہے۔ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ، اور یہی ہے قصاص میں زندگی۔ اگرچہ اللہ نے معاف کرنے والوں کو اپنے پاس اجر رکھا ہے۔ 3-4 چیزیں ایسی ہیں کہ جن کا اجر اللہ نے اپنے ذمہ لیا ہے، جن میں سے ایک روزہ ہے کہ الصوم لی وانا اجزی بہ، کہ روزہ دار میرے لیے رکھتا ہے، اجر میں دوں گا۔ اس کی اماؤنٹ فکس نہیں ہے، بے حساب اجر ہے۔ اور دوسرا، معاف کرنے والے کو، بے شک وہ چھوٹی معافی ہو یا بڑی معافی، قتل کی معافی ہو یا پھر کسی معمولی گالی کی معافی، فمن عفا واصلح فاجرہ علی اللہ، جس نے معاف کیا وہ اجر اپنے رب سے لے۔ سبحان اللہ۔ اور اب آگے دوبارہ صیام کے حوالے سے فرضیت اللہ نے جو ہم شہر القرآن بار بار بتاتے ہیں کہ رمضان شہر القرآن ہے، وہ آیت بھی یہی اسی بارے میں ہے کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اور روزے کی فرضیت کی آیت بھی یہی ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اور پھر مریض اور مسافر کی رخصت بھی یہی ہے کہ اللہ نے فرمایا فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر۔ یہ سوال آتا ہے کہ کیا ہے کہ کتنی مدت ہے سفر کی، اور کتنا سفر ہو اس پر روزہ چھوڑ سکتے ہیں، اور کتنا مریض ہو، کتنی شدت کا کہ اس پر پھر معاف ہوتا ہے۔ تو یاد رکھیں کہ مریض وہی ہے کہ جس پر مریض کا نام صادق آئے، واقعی جس کو مریض کہنا لگتا ہو کہ واقعی مریض ہے، سوٹیبل ہو اس کے لیے، پیشنٹ اس کو کہا جا سکتا ہو، وہ اللہ کی رخصت سے فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ اور سفر بھی وہ کہ جس پر مسافر کا نام صادق آئے، وہ مسافر ہے، اور وہ فرضی روزہ بھی بعد میں رکھ سکتا ہے، یہ اللہ کی طرف سے رخصت ہے۔ اور پھر کفارہ بھی، فدیہ بھی بتا دیا کہ جو نہیں رکھ سکتا، ایک تو وہ مریض ہے کہ جس کو امید ہے کہ میں ٹھیک ہو جاؤں گا اور میں رکھوں گا، تو وہ بعد میں خود رکھے، یہ اس کے لیے بہتر ہے، اللہ کا فرمان ہے وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ۔ لیکن دوسرا یہ بھی بتا دیا کہ اگر فوراً سے چاہتے ہیں کہ زندگی کا نہیں پتہ، ٹھیک ہے اللہ نے صحت دی، بعد میں خود رکھوں گا، لیکن ابھی تو اس کا حساب چکا دوں کہ جو فدیہ بنتا ہے۔ تو فدیے کا بھی یہاں بتایا کہ فدیۃ طعام مسکین وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین، جو استطاعت ہے، جو گنجائش رکھتے ہیں، انہیں چاہیے کہ وہ فدیہ دیں، مسکین کو کھانا کھلانا۔ اور یاد رکھیں یہ مسکین کا کھانا وہی ہے جو آپ خود کھانا پسند کرتے ہیں۔ البتہ اس بارے میں علماء کا اختلاف ہے کہ 1 کھانا یا 2 کھانا، یہ پھر آپ اپنی افورڈیبلٹی پہ لے لیں کہ آپ کتنا افورڈ کر سکتے ہیں۔
اگر آپ آرام سے 2 کھانے افورڈ کر سکتے ہیں تو مفسر قرآن عبداللہ بن عباس اور بقیہ بھی مفسرین یہی ریکمینڈ کرتے ہیں کہ 2 کھانے دینے چاہیے، جیسے سحری کا اور افطار کا، کیونکہ رمضان اور غیر رمضان میں 2 کھانے دن میں اہم ہوتے ہیں، صبح شام کا یا سحری افطاری کا زندہ رہنے کے لیے، تو لہٰذا 2 کھانے دینے چاہیے، ایک روزے کا بدلہ۔ اور وہی پھر وعلی الذین یطیقون، اپنی طاقت کے مطابق جو خود کھاتے ہو۔ اگر آپ کا اپنے میل پر خرچ 100 ہے، 100 روپیہ ہے، تو وہی فدیہ آپ کا بن گیا ایک روزے کا۔ لیکن اگر آپ کا کھانا 500 یا 5000 کا ہے، جو آپ تو مٹن کھاتے ہیں، آپ تو اسپیشل فوڈس لیتے ہیں، تو وہی پھر آپ کا فدیہ بھی ہے، یعنی جو اپنے لیے پسند کرو وہی دوسروں کے لیے پسند کرو۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عبادات کے حوالے سے، دعاؤں کے حوالے سے مرکز بتا دیا کہ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ۔ ہم اہم پوائنٹس کو لیتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ٹائم ٹیبل کی پابندی کا حکم دیا۔ سبحان اللہ، رمضان میں بھی خاص ہمیں اپنے اہداف مقرر کر لینے چاہیے، کیونکہ بغیر ہم ہدف مقرر کیے کبھی رزلٹ 100% نہیں لے سکتے۔ اور اسلام میں قمری مہینوں کا چاند کے حساب سے ہی کیلنڈر بنا دیا، وقت کا نظام ترتیب دے دیا۔ یسألونک عن الأہلہ قل ہی مواقیت للناس، یہ لوگوں کے لیے ٹائم ٹیبل کی پابندی ہلال سے ہے، اور ہلال چاند کی پہلی تاریخ کو کہتے ہیں۔ اور اس کے بعد آگے بڑھیں مزید اہم چیزوں کی طرف۔ حج و عمرے کی ادائیگی کا حکم ہے، اور وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، رمضان ہو، عمرہ جب حج کے برابر ہو جائے تو پریشان مت ہو، ایک اور بھی آپشن موجود ہے، کیونکہ آج ادائیگی ممکن نہیں ہے جب کہ وبا عام ہے، وائرس پھیل چکا ہے کرونا کا، کہ گھروں سے نکلنا ممکن نہیں رہا، تو کچھ آگے کہ ہم ملک عمرے اور حج کے لیے جائیں چھوڑ کر اتنی دور سے، جو پاسبل نہیں ہے قانونی لحاظ سے بھی اور عملی لحاظ سے بھی، تو پریشان نہ ہوں، اشراق پڑھ کر صبح کی نماز جب پڑھتے ہیں اس کے بعد اپنے مصلی پر بیٹھ جائیں۔ من صلی صلاۃ الفجر ثم جلس یذکر اللہ حتی تطلع الشمس ثم صلی رکعتین، جس نے 2 فرض ادا کیے، صبح کی نماز فرض ادا کی، پھر بیٹھ گیا ذکر و اذکار میں سورج طلوع ہونے تک، پھر اشراق کے 2 رکعت پڑھ لیتا ہے، تو گویا اس نے حج کا ثواب پایا، عمرے کا ثواب پایا، تامہ مکمل حج اور عمرے کا۔ تو کتنی بڑی نیکی ہے، سبحان اللہ، میرے اللہ نے وسعت دی ہے، آپشنز دیے ہیں، یہ ہم ہی ہیں جو اویل نہیں کرتے اور قرآن کو نہیں سمجھتے۔ پھر اللہ نے ایک جامع دعا بتائی کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، بیسٹ دعا، دنیا آخرت کی بھلائیاں۔ اور پھر اس کے بعد سبحان اللہ بڑھتا جا رہا ہے نیکیوں کا سفر، انفاق کا، خرچ کرنے کا حکم دیا، جہاد کا حکم دیا، جہاد بالنفس، جہاد بالمال، اللہ کی راہ میں جہاد کرو، اور یہ روزہ بھی جہاد ہے، اور یہ عورتوں کے لیے حج بھی جہاد ہے، اور اپنی خواہشات کی غلامی، اس کے خلاف جہاد سب سے پہلے ضروری ہے۔ اور پھر سبحان اللہ شراب کی اور جوئے کی حرمت، یسألونک عن الخمر والمیسر، یہ دونوں چیزیں ایسی ہیں کہ شاید ان کے تھوڑے سے فائدے وقتی طور پر ہوتے ہیں، لیکن چونکہ نقصانات زیادہ ہیں اس لیے ان کی حرمت ثابت ہے۔ اور اللہ نے فرما دیا کہ فیہما اسم کبیر ومنافع للناس واسمہما اکبر من نفعہما، اللہ فرماتا ہے کہ یہ تمہارے لیے سبق ہے۔ ہم اس کے نتیجے تو بعد میں دیکھیں کہ کیا کیا اس میں برائیاں ہیں، لیکن کیا تمہیں اپنے آپ کو روکنے کے لیے صرف اتنا کافی نہیں کہ تمہارے رب نے منع کر دیا، بالکل ایسے باز آ جاؤ کہ جیسے جب شراب کی حرمت نازل ہوئی تو صحابہ کہ جنہوں نے کاروبار کے لیے سٹاک ذخیرہ کیے ہوئے تھے، شراب کے مٹکے، بڑے بڑے برتن، جب حرمت نازل ہوئی تو انہوں نے وہ توڑ دیے، حتیٰ کہ روایات میں ہے کہ گلیوں میں
سڑکوں پہ ویرانوں میں شراب بہی ہوئی تھی، بہتی جا رہی۔ یہ ہے عمل کی پابندی کہ حکم آئے اور عمل ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ اور پھر مشرکین سے نکاح کی ممانعت ہے کہ ایک عام ملازمہ بھی اگر مسلمان ہے تو وہ کسی اعلیٰ نسب والی مشرک سے بہتر ہے، مرد بھی اور عورت بھی۔ پھر سبحان اللہ دور حاضر کا جو سب سے بڑا مسئلہ ہے طلاق کا، اس کا بتایا، اور اہم جو طریقے ہیں صحیح شرعی طلاق کا طریقہ ہے وہ سمجھایا گیا، اور عدت بھی بتائی گئی کہ ثلاثۃ قروء، 3 ماہ ہے، 3 حیض ہے، 3 قروء ہے۔ جس کے حیض بند ہو چکے ہیں وہ 3 ماہ پر قیاس کر سکتی ہے اپنے حیض کو۔ لیکن یہ یاد رکھیں، مجھے سمجھ نہیں آتی اس وقت جب طلاق ایک ہی وقت میں 3 طلاقیں دے دی جاتی ہیں۔ آپ دیکھیں، اس بات کو یوں سمجھیں، ایک عام مثال سے میں سمجھانا چاہتی ہوں کہ درخت پر اگر کوئی بیر لگا ہوا ہے، کوئی پھل لگا ہوا ہے، اور آپ نے ایک پتھر سے اس کو گرانا ہے، اور پہلے پتھر پر وہ گر گیا ہے، پہلی چوٹ سے آپ کا کام ہو گیا ہے، ٹھیک ہے، تو پھر دوسری تیسری کی کیا ضرورت ہے؟ کیوں تینوں پتھر، آپ تینوں آپشنز ایک ہی دفعہ استعمال کرتے ہیں، جبکہ ایک سے آپ کی جدائیگی ہو سکتی ہے، ایک طلاق سے خاوند اور بیوی کی جدائیگی ہو سکتی ہے، عدت میں رجوع نہ کریں، تو پھر کیا ضرورت ہے دوسری اور تیسری استعمال کر کے اپنا ہی نقصان کرنے کی؟ وہ تو تمہارے لیے اس لیے رکھا گیا کہ بعد میں جب کبھی تمہیں ضرورت ہو، تمہیں سمجھ آئے کہ میں نے غلط سٹیپ لیا تھا، میرا بھی نقصان ہے، معاشرے کا بھی نقصان ہے، 2 خاندانوں کا بھی توڑ ہے، جدائیگی ہے، اور اگر اولاد ہے تو اس کا بھی سب سے بڑا نقصان ہے، تو پھر اس حق کو اپنے ضائع مت کرو جو تمہیں اللہ نے آسانی دی ہے۔ فوراً سے، اگرچہ ایک وقت کی 3 طلاقیں بالاتفاق 3 ہیں، ایک ہی ہے، ایک وقت میں دی جانے والی، ایک محفل میں دی جانے والی ایک ہی شمار ہوتی ہے راجح قول کے مطابق، پھر بھی ایٹ لیسٹ 3 کو سمجھو اور پھر فائدے اٹھاؤ، تمہارا اپنا فائدہ ہے۔ اسی لیے تو شریعت میں جب ایک حرف تلاوت کرنے پر 10 نیکیاں دی جاتی ہیں، تو ایک آیت، صرف ایک آیت سمجھنے پر 100 قیام پڑھنے والے سے بھی نیکیوں میں تمہیں بڑھا دیا جاتا ہے۔ اسی لیے کیونکہ اجر تو نیکی کا، تلاوت کا تمہیں ملے گا، لیکن سمجھنے کا تمہیں تمہاری زندگی میں فوراً فائدہ بھی نظر آئے گا، تو تمہارا اپنا فائدہ ہے۔ یوں نہیں، اللہ کو عبادت کے لیے فرشتے تھوڑے نہیں تھے، ان کی تعریف بیان کرنے کے لیے انسانوں میں سے انبیاء بھی، جنہوں نے کہ بے شک اس کی شان بیان کر دی، حمد میں کوئی کمی نہ چھوڑی، کما یلیق بشانی۔ یہ تو تمہارا اپنا فائدہ ہے، تو پھر کیوں تم پیچھے رہتے ہو؟ پھر اس کے بعد حلالہ کے حوالے سے کہ جو حکمت ہے قرآن کی، کہ اگر اس کے بعد فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ۔ اگر پھر بھی تمہیں اپنی بیوی چاہیے تو یہ اس صورت میں ہو سکتا ہے کہ قدرت کے مطابق بائی چانس ایسا ہو گیا کہ اس نے کہیں شادی کی اور اس کا نباہ نہ ہو سکا، تو پھر یہ ہے کہ وہ واپس آ گئی تو تم مجھ سے نکاح کر سکتے ہو۔ جہاں بھی ہم نے اپنی مرضی چلائی، اپنی مرضی بالکل ایسے کہ جیسے جب بنی اسرائیل کو ہفتے کے دن مچھلیاں پکڑنے سے منع کیا گیا تھا، تو انہوں نے کیا کیا کہ ہفتے کے دن جمع کر لیتے اور اتوار پکڑ لیتے، تو پھر اللہ نے ان کی اس چلاکی کا انہیں کیا سزا دی، کیا عذاب دیا؟ کونوا قردۃ خاسئین۔ آج بھی تم حلالہ کے نام پر اس قانون کا مذاق اڑا رہے ہو، سمجھو اور بچو۔ پھر رضاعت کا، سبحان اللہ، والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین۔ مائیں اپنے بچوں کو 2 سال دودھ پلائیں، سبحان اللہ۔ اور یہ اتنا ضروری ہے کہ شرعی حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان عورتوں کے لیے جہنم کی سخت وعید دی ہے کہ جو بغیر کسی وجہ کے دودھ پلانا چھوڑ دیتی ہیں اپنے بچوں کو، اور ڈبوں پہ آ جاتی ہیں، فارمولا ملک پہ آ جاتی ہیں، بریسٹ فیڈ چھوڑ دیتی ہیں، ان کے لیے عذاب ہے جہنم کا کہ نعوذ باللہ انہیں چھاتیوں کے بل جہنم میں لٹکایا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ اور جہاں متعلقہ کی عدت بتائی، وہاں متوفی عنہا زوجہا کی عدت بھی بتائی کہ اس کی عدت
यतरब्बस्न बिअन्फुसिहिन्न अर्बअत अशहुरिन व अशरा, 4 माह 10 दिन। और इसके अलावा आम मुसलमान का जो सोग है वो 3 दिन से ज़्यादा नहीं है, जैसा कि सही बुखारी की उम्मे अतिया रज़ियल्लाहु अन्हा की रिवायत है। और जबकि हमारे यहाँ कई कई अरसा तक सोग चलता रहता है। अल्लाह अकबर। फिर उसके बाद एक अहम और आखिरी क़िस्से पर इख्तिताम हो रहा है, जो कि तालूत और जालूत का क़िस्सा है। मूसा अलैहिस्सलाम के बाद जब बनी इसराइल तुग़यानी में, सरकशी में बढ़ गई, तो अल्लाह ने एक कौम उमालका को उन पर अज़ाब की सूरत में मुसल्लत कर दिया कि जिन्होंने बनी इसराइल को, इनके ख़ानदान को फ़लस्तीन से, बैतुल मुक़द्दस से निकाल दिया। ये बहुत बड़ी सज़ा थी कि किसी को बेघर कर दिया जाए, उनकी औलाद से दूर निकाल दिया जाए, बाप को बच्चों से, माँ से, घर का निज़ाम बिखर गया, बेघर से बेघर कर दिए गए। बहुत बड़ी सज़ा थी। जब बनी इसराइल को एहसास हुआ तो उन्होंने वक्त के नबी से, शुमैल से कहा कि अल्लाह के लिए हम दुआ करें कि हमारे लिए कोई अल्लाह कोई ऐसा वसीला बनाए कि हम इनसे जिहाद कर सकें, कोई हमारा कमांडर मुकर्रर कर दीजिए। क्योंकि वक्त का नबी उस वक़्त ज़ईफ़ बूढ़ा हो चुका था। तो कहा कि किसी नौजवान को कमांडर बना दिया जाए कि जिसकी क़यादत में हम जिहाद करें और फिर अपनी गलतियों को सुधार सकें। वक्त के नबी ने कहा कि तुम ना उम्मीद रखो कि हम जिहाद पर पूरे उतर सकेंगे, लिहाजा तुम इससे बाज आ जाओ। लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, अब तो जिहाद हम पर फ़र्ज़ है क्योंकि हम पर बहुत जुल्म हो रहा है। चनाचे उन्होंने दुआ की और अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने दुआ के नतीजे में तालूत को मुकर्रर कर दिया एक कमांडर के तौर पर। लेकिन फिर हुआ वही कि उन्होंने कहा कि हम ये कैसा हमें बना दिया गया है कमांडर, कैसा अमीर दिया कि जो मालो असबाब में भी कम है, जिसके पास तो वाफिर ज़राए भी नहीं है, तो इसको क्यों हमारा बनाया? वो क्यों ना बनाया कि जो हमारा रईस होता, सरदार होता, बिल्कुल ऐसे जैसा कि मुशरिकीन मक्का कहते थे कि अबुल हकम को ऐसा क्यों बनाया गया हमारा नबी कि जो मालो असबाब में नहीं है, कम है या यतीम है। वो क्यों नहीं सरदार बनाया हमारा कि जो बड़े बड़े हमारे ताइफ के, या जिस कुनियत इस्लाम में तो अबुल जहल है और मुशरिकीन मक्का अबुल हकम कहते थे कि अबू जाहिल को क्यों नहीं हमारा सरदार बनाया गया और नबी बनाया गया। तो यहाँ भी बिल्कुल ऐसा ही हुआ कि जब तालूत को, जो कि मालो दौलत में कम था, इनका कमांडर और अमीर बनाया गया तो इन्होंने उस पर एतराज़ात किए। जबकि नबी ने बताया कि देखो, अगर तुम्हें अभी भी यकीन नहीं आता तो एक निशानी है, सबूत है कि जो मूसा अलैहिस्सलाम का एक संदूक गुम हो गया था, तुमसे ले लिया गया था, कि जिसमें मूसा और हारून की बकाया जात थी, मोज़े थे। मूसा अलैहिस्सलाम की वो असा कि जिससे मार कर पानी में रास्ता बन गया, जिसे मार कर वो अज़दहा बन गया और जादूगरों का जादू ख़त्म हो गया, तो वो मोज़े सारे उसमें जमा हैं और वो फरिश्ते लेकर आते हैं। तुम देख लो, ये अल्लाह की तरफ से निशानी है कि तालूत को तुम्हारा अमीर बना दिया गया। बिलाखिर इतने वाज़े मोज़े देखने के बाद वो मान गए और जब तालूत की क़यादत में बढ़े मुकाबले के लिए, जिहाद के लिए, तो वहाँ पर सुभान अल्लाह, अल्लाह के हुक्म से तालूत ने एक हिकमत अमली बनाई। अल्लाह के हुक्म से, अगेन अल्फाज हैं कि अल्लाह के हुक्म से बिइज़्निल्लाह, वो ये कि सामने एक नहर आने वाली है, तुम्हारा टेस्ट लिया जा रहा है कि तुमने पानी नहीं पीना। हाँ, ये कि तुम चुल्लू भर पी लो जो तुम्हारे मुंह की खुश्की के लिए, प्यास बुझाने के लिए काफ़ी हो, लेकिन अगर तुमने पेट भर कर पीने की कोशिश की तो तुम हार जाओगे, ये तुम्हारा इम्तिहान है। और ऐसा ही हुआ कि बहुत से लोगों ने वो पी लिया और वो हार गए, क्योंकि उनका इम्तिहान था कि क्या ये जिहाद कर सकते हैं या नहीं। जो नहीं कर सकते उनको मैदान में उतारा ही ना जाए। अल्लाह अकबर। बिल्कुल ऐसे कि जैसे मुनाफिकीन जब जिहाद का ऐलान होता तो उस वक़्त बहाने बनाते। इन्होंने भी बहुत पानी पी लिया सिवाय चंद लोगों के, जो फिर तालूत के साथ जिहाद किया और फिर जालूत और उनके लश्कर को शिकस्त दी। फ़हज़मूहुम बिइज़्निल्लाह। लेकिन बाद में दाऊद, एक अजीम हकीम पैगम्बर के हाथों जालूत का कत्ल हुआ। वक़तल दाऊद जालूत व आताहुल्लाहुल हिकमा।
اللہ نے علم و حکمت بھی عطا کی. آج کا پارہ مکمل ہوا. انشاءاللہ کل سے ہم پھر فہم قرآن کلاس میں، اور میں امید کرتی ہوں کہ ہم تلاوت سے بھی زیادہ فہم کی کوشش کریں گے. السلام علیکم.